والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورسولنا ورحمنا وكريمنا ومولانا وملجانا سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اولیاء امتہ علماء اہل سنتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم انا اعطیناک الکوثر صدقت یا رب العالمین امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کاملارا رہنما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھو والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا
حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ رب کائنات دی حمد و ثنا تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بلند و بالا دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چ دعائے رب کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں خطبہ دے اندر جیڑی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے تے تواڈے نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں شاناں اور رفتاں دا بیان فرمایا، اور اے او لانے جیڑا اللہ تعالیٰ نے کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا، اے او اعزاز ہے جیڑا فقط میرے تے تواڈے نبی نو حاصل ہویا ہے۔ اللہ فرماندا سونیا انا آتینا کل کوثر، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ ان خیر کثیر دیاں کئی قسماں نے، کیڑا کیڑا خیر اللہ تعالیٰ نے نہیں جڑا اپنے سونے نبی نو عطا نہیں فرمایا۔ جتنی بھی بلائیاں جتنیاں خیراں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتیاں نے اللہ نے ساریاں ساڈے نبی نو عطا فرمائی۔ اسے خیر کثیر دے وچوں ایک خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں، حضور دیاں دعاواں، یہ بھی خیر کثیر اندر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سارے شانہ لے عظمتہ لے، جس نبی نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لے، لیکن ساڈے نبی تے کل نبیاں دے سردار نے پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی کہ حضور دیاں دعاواں دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ ایسے ہی موضوع تے میں رہندے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے متعلق کہ جڑی جڑی دعا ساڈے نبی نے ہاتھ چک دیتے نے رب نے قبول کر لئی۔ سونیا تہاڈا کام ہے ہاتھ چک دینا تے قبول کر لینا ساڈا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے جڑی جڑی دعا کی تھی جڑی جڑی دعا کی تھی اللہ نے اسے ویلے قبول فرما لئی۔ انہاں دعاواں وچوں ایک دعا مولا علی المرتضی شیر خدا آپ نو نہ سردی لگدی سی نہ گرمی، سردیاں دے دناں وچ کیڑا لباس پاندے ہو؟ بولو تو صحیح، موٹا لباس پاندے ہو نا، اور گرمیاں دے دناں وچ باریک لباس تاکہ ہوا لگے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سردیاں دے موسم دے اندر گرمیاں دا لباس تے گرمیاں دے موسم اندر سردیاں دا لباس۔ شیر خدا کسے پوچھا یا علی سردیاں دے وچ پتلا لباس پایا جے تانوں سردی نہیں لگدی؟
تے گرمیاں دے وچ موٹا لباس پاندے ہو گرمی نہیں لگدی آکھیا مینوں نہیں لگدی اے کیوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ میں بیٹھا سا حضور نے میرے وتے ہاتھ چوک کے عرض کیتی یا اللہ علی نو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے اے بس حضور دی دعا دا اثر ہے کہ جدوں دی نبی پاک نے دعا کیتی ہے نہ مینوں سردی لگدی ہے نہ گرمی لگدی ہے ویکھ لو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا کی اظہار ہے جناب انس بن مالک آپ چھوٹی جی عمر ویسن کے نبی پاک دی خدمت مامور ہو گئے 10 سال لگاتار آقا علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے کنے سال 10 سال لگاتار حضور دی خدمت حضرت انس آندے نے کہ بچپن دا ہی میرا عالم سی آقا علیہ السلام ایک دیہڑے میرے گھر آئے حضور نبی پاک نے میرے گھر قدم رنجا فرمایا اللہ اکبر اندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میری ماں نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا پتر تہاڈی خدمت کردا ہے اے دے واسطے دعا کر چھڑو اے دے واسطے دعا کر دیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوویں ہاتھ چک دیتے عرض کیتی یا اللہ انس دے مال وچ بھی برکت دے اے دی جان وچ برکت دے اور یا اللہ اے دی اولاد وچ بھی برکت دے حضرت انس آندے نے حضور نے میرے واسطے دعا کیتی تے رب نے اتنی برکت دیتی ساری دنیا دے باغ سال وچ ایک باری پھل دیندے سن تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا باغ سال وچ 2 باری پھل دیندا سی ساری دنیا اندی سی انس کی وجہ ہے ساڈے باغ ایک باری پھل دیندے نے تیرے 2 باری آکھیا سونے دعا کیتی سی نبی پاک نے دعا فرمائی سال وچ 2 دفعہ آپ دے باغ پھل دے رہے اور اولاد وچ اتنی برکت آپ فرماندے نے اتنی برکت اولاد وچ ہوئی آپ دے پتر تے پوترے ملا کے 150 دی تعداد بڑھدی ہے پوترے اور پتر رلا کے نا 70 تے آپ دے پتر ہی سن 70 بیٹے سن حضرت انس دے کنے تے پوترے رلا کے تے 150 تعداد بندی ہے کیوں حضور دعا کیتی سی یا اللہ اے دی اولاد وچ بھی برکت دے اے دی اولاد وچ بھی برکت بڑی عمر آپ نے پائی 70 پتر سن آپ دے کی اور پوترے رلا کے 150 دی تعداد بڑھدی ہے اور اللہ تعالی نے مال وچ بھی برکت عطا فرمائی اور آپ دی اولاد وچ بھی برکت عطا فرمائی کیوں آقا علیہ السلام نے دعا فرما دیتی آؤ سنو کہ جس لئے میرا نبی ہاتھ چک دے تے پھر حضور دی دعا دا عالم کیے سونے دی دعا دا اثر میں کھے آئے سونے دی دعا دا اثر میں کھے آئے سونے دی دعا دا اثر میں کھے آئے کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھے آئے کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھے آئے مل کے کہہ لو تے کے پڑھیے کھڑا سر جھکا کے عمر پڑھو پڑھو کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھے آئے سونے دی دعا دا
اثر ویکھیا اے کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھیا اے کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھیا اے ابو جہل نے میٹنگ کر لئی ابو جہل نے میٹنگ کیتی ہے تے میٹنگ دے اندر سارے نو بلا کے کہن لگا محمد عربی دا دین وددا جا رہا کدے ایک کلمہ پیا پڑھدا ہے کدے دو پہ پڑھدے نے کدے 10 پہ پڑھدے نے دن رات اسی طرح جاری ہے کہ اے حال رہا محمد عربی دا دین پھیل جائے گا سانو کسی نے پوچھنا نہیں ہندوؤں نے مٹ جانا ہے ان بتاں دی عبادت رک جانی ہے کہ محمد عربی دا دین پھیلدا رہا وہ سارے کہن لگے کی کریے کہ میں محمد نو روکیے ابو جہل کہن لگا معاذ اللہ محمد نو قتل کر دینے نہ محمد روے گا نہ محمد دا دین روے گا پر انہاں نو کی پتا ہے جنوں روشن کرے انہوں کون بجھا سکدا ہے جنوں رب بالے انہوں کو بجھا سکدا ہے اے تے نوری نبی پاک دا ہوئے آنکھوں تے چلیے میاں صاحب انج نہیں جائے جاندہ دب کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب اندرے نور نبی دا اس ویلے دا اے نہیں بجھدا نور نبی دا او شویلے دا آدم جدونا ہویا اولی آخر تو میں پاسے اوہو ملے کھلو یا شب نور اسے دے نورو شبو نور اسے دے نورو تے اس دا نور حضورو اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوئی تو میٹنگ پیوں تو یہ کہنے لگا کہ میں کریے محمد نو معاذ اللہ مار دینے نہ محمد روے گا نہ محمد دین روے گا پر انہوں کی پتا ہے میرا کملی والا زمانے نو روشن کرنا آیا ہے میرا نبی زمانے نو روشن کرنا آیا ہے اونا جس لئے میٹنگ کی تھی او دے وچ بیٹھے سن حضرت عمر یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا او ابو جہل کہنے لگا وہ جیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آوے گا نا انہوں 100 سرخ اونٹ صبح اونٹاں دی اس ویلے بڑی ویلی اور بڑی قیمت سی وہ کہنے لگا صبح اونٹ دیتے جان گے 100 جیڑا ماذ اللہ محمد مصطفیٰ دا سر پاک لے کے آوے گا حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا حضرت عمر کھڑے ہو گئے کیا لگے میں ہونے جانا تے نبی پاک دا سر لے کے آ جانا ایڈی بڑی گل کیڑی ہے حضرت عمر اٹھے چلے کے گھر تلوار نو تیز کر لا پے تیز پہ کر دینے پرے نیشی نہ پتا جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار تیز کری جا رہے نے آواز آئی عمر جنی تلوار تیز کرنیا کر لے پتہ تے سویرے لگے گا تیری تلواراں دیوار چل دینے یا محمد نینا دیوار چل دینے تیرے وار چل دینے یا سونے دے اکھاں دے وار چل دینے جس لئے سویر دا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلوار لئی ہوئی ہے لے راندیا گلی وچ جا رہے نے ادھر میرے تے تیرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے میرا موضوع دعائے مصطفیٰ
میرے نبی نے دووے ہاتھ اٹھا دیتے نے، عرض کیتی یا اللہ تیرے دین نو عمر دی بڑی لوڑی، تیرے دین نو عمر دی لوڑے، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ میرے نبی دعا کیتی ہے، ادھر جناب والا حضرت عمر تلوار لے کے نبی کریم واللہ رہے نے، راہ وچ صحابی نال گزر ہویا، صحابی کہہ لگے عمر تلوار کڈی جے کدھر جا رہے ہو؟ کہہ لگے میں محمد دا سر لین چلا ماں۔ آکھیا انہاں دا سر لین تو پہلا اپنی مشیرہ دا سر لے کے آ جن نے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے، جنہاں نے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے، حضور دا کلمہ پڑھ لے آئے، بدو آدھے مکھڑے والے دا کلمہ پڑھ لے آئے، پہلے اپنی مشیرہ دا پتہ دے لو۔ حضرت عمر کہنے لگے کیڑی گل پیا کرنا ہے، میری ہمشیرہ نے کلمہ پڑھ لے ہے۔ صحابی نے فرمایا میں ٹھیک پیا کہنا ہے، جا جا کے پہلے خبر لے۔ حضرت عمر نو غصہ آ گیا، تلوار لے کے مشیرہ دے دروازے والے ٹر پئے۔ آپ دی مشیرہ قرآن پیاں پڑھ دیاں نے، کی پڑھ دیاں پیاں؟ قرآن پاک دی تلاوت پیاں کر دیاں نے۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، مل کے آنکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ واز کڈو قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ پڑھو پڑھو ڈنڈی نہ مارو، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے تورات نو نازل فرمایا، اللہ نے انجیل نو نازل فرمایا، اللہ نے زبور نو نازل فرمایا، صحیفے نازل فرمائے، ساریاں کتاباں بدل گئیاں بدل گئیاں بدل گئیاں، فقط قرآن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ شاباش، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بڑیاں بڑیاں کتاباں بدل گئیاں، ترجمے بدل گئے، کتاباں بدل گئیاں، رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک تو لے کے اج تاڑی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے
گا او دی بجائے قرآن بھی اللہ ہے جدے تے قرآن آیا او بھی عظمت والا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرت عمر دی مشیرہ قرآن پہیاں پڑھ دیاں نے مٹھی جی سبحان اللہ تو بھی صدقے جا اچھا بولو سبحان اللہ قرآن پہیاں پڑھ دیاں نے حضرت عمر آ رہے ہیں جس لئے دروازے دے کھولے آئے تے پتہ لگ گیا سی قدمہ دی آواز تو پتہ لگ گیا حضرت عمر آئے قرآن پہیاں پڑھ دیاں نے نسبت کملی والے نہ ہو جائے تے ڈر ختم ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں دروازہ کھڑکیا بوا کھولیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار پھڑی ہے تے غصے وچ کھلوتے ہوئے نے آکھیا کی پہیاں کر دیا سو آکھیا میں قرآن پہ پڑھ دی ساں کی پی کر دی ساں قرآن پہ پڑھ دی ساں اے دا مطلب ہے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا آکھیا پڑھ لیا میں بولو بولو میں پڑھ لیا حضرت عمر نے آکھیا ڈر نہیں لگیا میرے کلو آکھیا جنہ دی نسبت سونے نال ہو جائے پھر ڈر ختم ہو جاتے نسبت سونے نال ہو جائے پھر ڈر مک جاندے نے عاشقو حضرت بلال نے بڑیاں مارا کھا دیا نہیں غلام آئے وکدے آرے سن امیہ بن خلف نے خرید لیا اینا ماریا قمیض اتار کے انہیں دیکھ دے انگاریاں تے لٹا دینا سینے تے پتھر رکھ دینا بلال کلمہ چھاڑنی تے جان جاندیا آکھیا جان جاندی تے جائے سونے دا میں دامن چھاڑ سکدا بولو بولو سونے دا دامن چھاڑ سکدا حضرت عمر دی مشیرہ کہہ لگی میں قرآن بھی پڑھنی میں سونے دا کلمہ پڑھ لیا محمد عربی دی غلامہ بن گئیاں حضور دا میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گئیاں حضرت عمر نے بڑا غصہ آیا حضرت عمر نے مشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا بڑا ماریا مار کے تھک گئے مینوں حضرت بلال دی گل یاد آ گئی امیہ بن خلف پیا مار دائے اپنے غلامہ نو کہندا تسی بھی مارو امیہ مار کے تھک گیا او دے غلام بھی مار کے تھک گئے کہہ لگا بلال انی گل دس دے اسی مار دے تھک جانے تو مار کھادا نہیں تھکدا کی وجہ ہے حضرت بلال کہہ لگے او میں جتلے مارن متے ہاتھ چکنا ہے میں اکھاں بند کر لینا میری اکھاں دے سامنے کملی والا آ جاندا ہے میری اکھاں دے سامنے کملی والا آ جاندا ہے مینوں نبی کریم دی زیارت ہو جاندی ہے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدا ہے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا رجدا ہے کیوں نہ چاہو وے تینوں ویکھن دا یہ ثواب تا اکبری اجدا ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت عمر نے اپنی مشیرہ نو بڑا ماریا جس لئے مشیرہ دا کارلا توڑ دا آیا چھڑان مکتے تھے حضرت عمر بڑے غصے چسان جے کلمہ تے پڑھیا نہیں جی آپ نے انہوں نے بھی بڑا ماریا مار کے تھک کے بہ گئے تھے کہندے نے مشیرہ وہ لیا حضرہ قرآن میں بھی پڑھا لیا حضرہ قرآن میں بھی پڑھا مشیرہ نے فرمایا پہلے وضو کرو قرآن ہوئے جنہوں بغیر وضو تو چھویا نہیں جا سکتا پہلے وضو کر لو حضرت عمر نے وضو کیتا مشیرہ نے کرایا جس لئے وضو کر لیا اینج ہاتھ کیتے مشیرہ نے قرآن رکھیا تلیاں دے
حضرت عمر نے جڑے انج قرآن نو ویکھیا نا رب کعبہ دی قسم ہے کدے قرآن کھول کے ویکھو مصطفیٰ کملی والا اتنی شان والا ہے حضور دا دین اتنی عظمت والا ہے قرآن پڑھیے نا صرف کھول کے ویکھ لئیے تا بھی ثواب ہے قرآن نو کھول کے تک لئیے تے ثواب ہے بلکہ قرآن پاک نو ہاتھ لا لئیے تے ثواب ہے قرآن نو ہاتھ لانا ثواب ایدی زیارت کرنا ثواب تے جے پڑھیے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں اج تے سانو قرآن دا ذوق ہی ختم ہو گیا ہے نا کئی اپنا اپنا محاسبہ کر لو میں ہاتھ نہیں چکاندا کہ جدوں دا پڑھے ہے کنی بری مکمل قرآن پاک ازا زندگی چ ختم کیتا ہوئے گا یا کون ہے جڑا روز دی 3 یا 4 آیتاں میں لگاتار مستقل طور تے روزانہ تلاوت کردا ہے میرے خیال نہ چند ہاتھ کھڑے ہون گے باقی تھلے رہن گے اپنا محاسبہ کر لو روز قرآن پڑھیا کرو قرآن سمجھ آوے یا نہ آوے ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں سمجھ آئیے یا نہیں آئی ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں قرآن دا ذوق پیدا کریا کرو عاشقو آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر حضور نے دعا کی تھی یا اللہ عمر دے حضور کی فرمائی یا اللہ بولو یا اللہ عمر دے حضور نے دعا کی تھی ہے نا ادھر حضرت عمر قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے جو قرآن پڑھ دے جاندے نے دل وچ اتردا جاندا ہے اکھاں وچ ہنجو آ گئے روئی جاندے نے قرآن پڑھی جاندے نے روئی جاندے نے قرآن پڑھی جاندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی کدے شوق نال قرآن پڑھ قرآن پڑھی جائے گا تیریاں اکھاں وچ اتھرو آ جان گے قرآن وچ ایڈی لذت ہے قرآن وچ ایڈا پیار ہے امام الانبیاء دے غلام قرآن پڑھی جا رہے نے حضرت عمر زارو قطار روئی جا رہے نے امشیرہ نو کہندے نے امشیرہ مینوں بھی قرآن والے دے کول لے چل مینوں بھی قرآن والے دے کولے لے چل امشیرہ نو کہن لگے امشیرہ میں بھی حضور دا کلمہ پڑھنا چاہنا آیا اگے عمر کی وجہ ہے حضرت عمر کہن لگے جملہ سن کے چپ نہ رہنا حضرت عمر کہن لگے جدو قرآن پڑھی ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے جدے تے نازل ہونے والا قرآن ایڈا سچا ہے محمد بھی سچا ہے محمد عربی بھی سجائے مینو حضور دے کولے لے چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمشیرہ دے نال حضور والے جا رہے نے راہ وچ کسے آبی نے میں کیا حضرت عمر نبی کریم والے جا رہے نے دوڑ دے حضور دی کچہری وچ آ گئے عرض کیتی کملی والے بدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے عمر تواڈی بارگاہ ول آ رہے نے حضور دے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے تلوار کڈ لئی عرض کیتی کملی والے اج عمر اگر اچھی نیت نہ لا رہے ہیں پھر تے ٹھیک ہے اگر پورے ارادے نہ لا رہے ہیں اج میں عمر دی گردن اتار دینی ہے حضور فرمایا چاچا جی بیٹھ جاؤ حضور نے فرمایا چاچا جی بیٹھ جاؤ حضرت عمر حضرت امیر حمزہ بیٹھ گئے حضور دے چاچا جان نے عرض کی کملی والے کی وجہ ہے فرمایا آن والے دسن والے اینا تے دس دے عمر اج کیویں آ رہا ہے سر جھکا کے یا سر اٹھا کے آ رہا ہے عرض کی کملی والے اج سر جھکیا ہویا ہے اکھاں وچ ہنجو نے روندا روندا آ رہا ہے حضور نے فرمایا تلوار کٹی ہوئی ایک نیام اندر ہے عرض کیتی سونیا تلوار نیام دی اندر ہے فرمایا مبارک ہوئے تواڈے نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے عمر آیا نہیں جے عمر نو سدیا گیا ہے محمد دی دعا دا اثر دیکھے آئے سونے دی دعا دا اثر دیکھے آئے سونے دی دعا دا اثر دیکھے آئے
کھڑا سر جھکا کے عمر دیکھے آئے حضرت عمر حضور دی کچہری میں حاضر ہو گئے حضور دے قدماں حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کدھر آئے ہو عرض کیتی سونیا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا آیا ہاں کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھے آئے پڑھ لو کھڑا سر جھکا کے عمر ویکھے آئے حضور نے فرمایا پڑھو کلمہ نبی پاک جی آئے سر لین سن سونے دعا کیتی سر دینا پہ گیا سر دینا پہ گیا سونے دے قدمہ چ سر رکھ دیتا عرض کیتی سونیا ہن جان بھی تیری ہے مال بھی تیرا ہے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا حضور بڑے خوش ہوئے کہ حضرت عمر دی دین نو لوڑ آئی تے پھر عرض کیتی یا سیدی یا حبیب اللہ سی حق تے نہیں اجے کلمہ پڑھے اندر سونیا حق تے نہیں حضور فرمایا سی حق تے ہیں آکھیا یا رسول اللہ نماز چھپ کے نہیں اج علل اعلان خانے کعبے دے وچ کھلو کے نماز پڑھا گے اگے مسلمان حضرت عمر دے اسلام لیون تو پہلا چھپ کے نماز پڑھ دے سن عرض کیتی سونیا عمر نے لیا کلمہ پاڑے تے سونیا چھپ کے نماز نہیں پڑھنی اعلان پڑھنی ہے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جس لئے نماز ہویا ٹائم کعبے دے کھلے دروازے حضور نماز پڑھا رہے نے صحابہ نماز پہ پڑھ دے نے حضرت عمر نے تلوار کٹ لی فرمایا ہے کسے دی جرت ہے کسے دی جرت آوے مسلمانہ دے نیڑے حضرت عمر اتنے تگڑے سن اتنے جلالی سن حضرت عمر دا بڑا روب سی بڑا دبدبا سی سارے مکے دے کافر ایک پاسے حضرت عمر دی تلوار ایک پاسے کھڑے ہے کسے دی جرت جڑا مسلمانہ نو ڈکے میں مصطفیٰ دی دعا ماں سونے دی دعا عاشقوں میں کیڑی کیڑی گل کرا دعائے مصطفیٰ دی جنگ خندق کیڑی جنگ جنگ خندق جس لئے جنگ خندق آئی خندق کی نواندے نے مدینہ پاک تو باہر بڑے 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 ٹوئے کٹے گئے بڑے 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 اور کھلے کر کے ٹوئے کٹے گئے تاکہ دشمن چھال مار کے ساڑی ہاتھ بچ داخل نہ ہوئے دشمن پران ہوئے ٹوئے کٹے گئے بڑے کھلے اور لمبے چوڑے اور بڑے گہرے اونا بچ آگ لائی گئی تاکہ دشمن ایدر نہ آوے پران دشمن ایدر مسلمان نے وچ خندق کے آگ پھڑک رہی ہے ایک کافران دا سپاہ سالار سی پہلوان سی او دا نا سی عمر بن عبد ود عمر بن عبد ود اے جڑا عمر بن عبد ود آیا سی نا بڑا پہلوان سی انہیں گھوڑے نو چھال مروائی تے خندق کراس کر کے نا تے مسلمانہ والے پاسے آ گیا تے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تو آڈے بچوں کوئی بنا کہ جڑا میرے مقابلے آوے تے میرا مقابلہ کرے تے جیسے جنتیاں تسی گلاں کر دیو تو میں انہوں پھٹا پھٹ اسے جنت سے توڑ دیا آوے جڑا میرے مقابلے چاہتا ہے حضرت مولا علی ایڈا ٹلا بولے ہو سبحان اللہ کو شیر خدا نعرہ حیدری شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے تے میں جاواں فرمایا اے عمر بڑا پہلوان ہے علی بیٹھ جاؤ حضرت مولا علی بیٹھ گئے انہیں پھر باز ماری اے محمد عربی اے کتواڈے بچوں جڑا میرا مقابلہ کرے حضرت مولا علی پھر اٹھے عرض کیتی سونیا حکم ہوئے حضور فرمایا اے عمر بڑا پہلوان ہے علی بیٹھ جاؤ حضرت مولا علی بیٹھ گئے انہیں پھر آواز ماری انج کر کے ہاتھ جوڑ کے اندر سونیا
ہوں اجازت ہوئے میرے نبی اجازت دیتی ہے تے کنج حضور نے اپنی پگڑی مبارک لائی مولا علی دے سر تے رکھ دیتی حضور نے امامہ شریف اتار کے علی المرتضی شیر خدا دے سر تے رکھیا اپنی تلوار جدا نام سی ذوالفقار نبی پاک دی تلوار دا کی نام سی ذوالفقار اسے کلے ذوالفقار حیدری تسی بڑی مشہور سنتے رہتے ہو او جڑی ذوالفقار حیدری ہے نا او تلوار میرے نبی دیئے او تلوار میرے نبی دیئے آقا علیہ السلام نے ذوالفقار کڈیے مولا علی دے ہاتھ وچ دتیے پگڑی پہنائیے فرمایا علی جاؤ حضور نے دوویں ہاتھ چک دیتے یا اللہ علی دی مدد فرما یا اللہ علی دی مدد فرما اے ویکھو بھئی سونے دی دعا آقا علیہ السلام دی دعا یا اللہ علی دی مدد فرما حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان اندر آئے عمر بن عبد بہت بڑا بڑا پہلوان ہے شیر دے والا تو لے کے پیرا دے نما تاڑی انہیں لوہے دا خود پہنا ہویا ہے تاکہ تلوار یا کوئی نیزہ اثر نہ کرے تیر اثر نہ کرے وہ پورا پیک ہو کے آیا کہ آکے کیا لگا علی وہ تینوں پتہ نہیں میں بڑا بڑا پہلوانا آکھا جے تو پہلوان ہے میں بھی علی 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 نعرہ حیدری علی 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 نام لئیے مولا علی دا پھر کھل دی دل دی کلی علی 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 ہاتھ اٹھاؤ تو پڑھو علی 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 نعرہ حیدری علی 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 اے جے کو منگتا درتے آوے پھوک مارے سونا بناوے جے کو منگتا درتے آوے پھوک مارے سونا مولا علی بیٹھے نے سامنے کافر بیٹھے نے ایک منگتا آ گیا انہیں کافرہ کو جا کے سوال کیتا میں نے کچھ چاہی دا غریباں انہاں ویکھیا مولا علی بیٹھے نے انہاں نو مذاق دا ارادہ آیا انہاں کیا اج علی دا مذاق اڑائیے کہہ لگے جا وہ علی بیٹھے نے جو کو لینا ہی ساڑھے کو کچھ نہیں انہاں کو لے لے حضرت مولا علی پہ تقدے سانے انہاں دا ارادہ کیے منگتا آ گیا کہہ لگا یا علی کچھ شیطہ کرو مولا علی فرمایا انج کر مٹی دا ٹھیلا چک انہیں مٹی دا ٹھیلا چکیا آکھیا تلی تے رکھ انہیں رکھیا فرمایا مٹھی بند کر انہیں مٹھی بند کیتی مولا علی نے 10 واری سونے تے درود پڑھ کے تے ماری پھوک 10 واری پڑھ کے ماری پھوک فرمایا کھولی نہ انہاں دے سامنے جا کے کھولی او تک دے سن پہ ایک دوجے نو آندے نے پھوکا نال کی ہوندا ہے انہاں نو اے نہیں سی پتہ پھوک ہوے مولا علی دی پھوک ہوے مولا علی دی تے پھر عالم کی ہوے گا حضور دے غلامو او آیا انج مٹھی بند کر کے کہندا پھوکا نال کی ہوندا ہے کھول مٹھی انج کھولی او ٹیلا مٹی دا سونا بن گیا ہویا اے وہ سونا بن گیا ہے جے کو منگتا ترتے آوے پھوک مارے سونا بناوے لج پالے باکمالے بڑا سخی ہے علی علی لج پالے باکمالے بڑا سخی ہے علی علی
رل کے نعرے علی دے لاؤ رل کے نعرے علی دے لائے صدقے جائے نالے واری جائے صدقے جائے نالے واری جائے اور تزادی دل ربا دی شادی رچیے علی 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 میرے نبی نے ہاتھ چوکے آکھیا سی من کنت مولا ہو وہذا علی مولا ہو جدا میں مولا او دا علی مولا ہاتھ چوک لو نبی پاک دی سنت ادا کر لو علی 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 اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے علی 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 دب کے بولو سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ علی دی مدد فرما مولا علی انج تلوار کٹیے ذوالفقار حیدری چمکیے وہ آندا ہے میں پہلوانا آکھیا میں بھی علی المرتضی میں بھی نبی دا ویرا اے علی جا چلا جا میں تیرے نال لڑنا چاہندا میں ایک بار کراں گا تیرا رہنا کچھ نہیں مولا علی نے فرمایا او تے لگے گا ہن پتہ گلاں کرن نال نہیں ککھ بھی بندا ہن پتہ لگے گا میدان وچ اے علی وار کر آکھیا اسی کدے پہلا وار نہیں کیتے اسی کدے پہلے وار نہیں کیتے تو وار کرنا تے کر لے اونے بڑے چاہ وچ تے بڑے غرور دے اندر تے بڑے تکبر دے اندر بڑی وڈی تے بھاری تلوار تے تیز ترین اونے کڈی تے مولا علی تے کیتا اونے وار مولا علی بھی تے پھر علی ہے نا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ علی بھی تے پھر آکھو علی ہے علی پھر علی مولا علی المرتضی مولا المسلمین نے تلوار دا وار ڈکیا فرمایا ہن میری واری ہے ڈٹ کے بولیاں سبحان اللہ ہن میری واری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وہ کہنے لگا علی تلوار دا وار کر جس لے جناب والا زور بازو اٹھیا مولا علی دا ہاتھ اٹھیا اے طاقت مولا علی دی حضور دی دعا دا صدقہ آ رہی ہے حضور دی دعا دا صدقہ حضور نے ہاتھ چکے ہوئے نے یا اللہ علی دی مدد فرما یا اللہ علی دی مدد فرما جس لے سونے دی دعا پیچھے ہوئے گی پھر بازو چکنی طاقت ہوئے گی مولا علی نے تلوار چکی ہے فرمایا تگڑا ہو جا علی دا وار آیا ہی حضرت مولا علی نے وار کیتا ہے انہیں تلوار اج کیتی ہے تلوار ٹوٹ گئی او دے سر تے تلوار بچی ہے ادھا ٹکڑا یا درے ادھا جسم درے فرمایا ہن میں دساں علی کون ہے علی 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 پڑھو علی 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 کعبے اندر علی آیا فاطمہ بنت اسد دا جایا جو ہر تھاں اے ہو مچیے علی 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 دب کے بولو سبحان اللہ کیسی شان ہے سبحان اللہ میں پڑھ رہا نبی پاک دی دعا حضور دی دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جس لے آقا علیہ السلام نے طائف دے میدان اندر تبلیغ فرمائی نا لوگو میں اللہ دا نبی ہاں اے بت خدا نہیں اللہ ایک کوئی ہے جن نے زمین پیدا کی تھی آسمان پیدا کیتا ذرہ ذرہ بنایا میرا بھی خالق تو اڈا بھی خالق وہ اللہ ہے کون ہے اللہ ہے
اے بت رب نہیں، اے خدا نہیں، انہاں دی پوجا نہ کرو۔ جس لئے حضور نے یہ تبلیغ کی تھی نا تے کافراں نوں یہ گل پسند کیوں؟ بتاں دے پجاری سن، وہ بتاں دی عبادت کرتے سن، انہاں نوں رب تے خدا سمجھتے سن، انہاں نوں گل نہ پسند آئی، وہ جدے ہاتھ وچ جو آیا انہیں نبی پاک نوں نہ ماریا۔ حضرت ابو بکر صدیق یارے گارے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال سن، ویکھیا نہ گیا، حضور نو جفا مار لیا، جترو پتھر آوے کانڈ ادھر کر لے۔ عشق ہوئے تے انجدہ ہوئے، پیار ہوئے تے انجدہ ہوئے، نبی پاک نال اینا پیار، حضور نو جفا مار لیا تے جدرو پتھر آیا۔ آئے ہائے اتھے بڑا شیر عالم چشتی دا، اچھا بولو پھر سبحان اللہ۔ آپ دا عقیدہ سی ایک ماری محبوب بلاوے، اسی سر نو پیر بنائے جان منگے کہ حاضر کریے، اسی کدے بھی دیر نہ لائے جان منگے کہ حاضر کریے، اسی کدے بھی دیر نہ لائے، کدے بھی یار دا گلہ نہ کریے، کدے بھی یار دا گلہ نہ کریے، پاویں سیک دیاں مر جائے آزمیاں یاری نہ لائے، تے جے لائے توڑ نبھائے آزمیاں یاری نہ لائے، تے جے لائے توڑ نبھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق مارا کھائی جا رہے نے، مارا کھائی جا رہے نے، جدھر پتھر آ رہے آئے ادھر کنڈ کر لیندے نے، پتھر سجوں آیا کنڈ تے لگیا، کھبے پاسے آیا کنڈ کھبے پاسے کر لئی، پتھر اپنے سینے تے کنڈ تے کھا رہے نے۔ حضور دے غلاموں پتھر آقا نوں لگن نہیں دیتا، انہیں پتھر لگے، انہیں پتھر لگے، زخم مبارک میں آئے، جسم مبارک نڈال ہو گیا، بے ہوش ہو کے زمین اتے گر گئے۔ عشق نہیں ڈردا موت کولوں، پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے، عشق نہیں ڈردا موت کولوں، پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے، سر نہیں چکدا سجدے چوں، پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے۔ عاشقو حضرت ابو بکر صدیق اتنے زخم مبارک آئے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، اور لگاتار آپ نو 3 دن تاڑی ہوش نہیں آیا۔ کتنے دہاڑے؟ اتنی مار کھادی، کنا پیچھے؟ حضور پیچھے۔ آکھیا سونیا ساڈی جان جاندی ہے تے جائے، ساڈا گوارا نہیں کرتا دل کے تانوں کنڈا بھی چپ جائے۔ سونیا اتنی مار پئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق اندر، پیار اندر مار کھا رہے۔ عشق ہے سی تے مار کھا دیئے نا، تے جے عشق ہی نہ ہوئے تے چھاڑ کے نہ جانا دی نہیں، نسے نہیں، حضور نو جفا مار لیا۔ حضرت مولا علی دی جدو خلافت دا زمانہ آیا، آپ ممبر تے بیٹھے فرمایا لوگوں دسوئے اشجا کون ہے؟ کی لفظ ہے اشجا کون ہے؟ صحابہ عرض کیتی سونیا تسی شجاع ہو، تہاڈے نال بڑا شجاع کون ہے؟ فرمایا میں شجاع نہیں پوچھیا، میں پوچھیا اشجاع کون ہے۔ شجاع وچ تے اشجاع وچ فرق ہے، اشجاع اسم تفضیل دا سیغہ ہے، اسم تفضیل دا سیغہ ہے اشجاع۔
اشجا دے نے دوجے نالوں زیادہ بہادر، یعنی جدے وچ مقابلہ پایا جائے انہوں اس میں تفضیل کیا جاتا ہے۔ اشجا اس میں تفضیل دا سیغہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں پہ پوچھنا جڑا میرے نال بھی بہادر ہے او کون ہے؟ انہاں کہا حضور تسی دسو۔ فرمایا پھر میں دسنا، علی دی زبانی سن لو۔ طائف دے میدان اندر جس لئے کافرہ نے پتھر مارے سن، ابو بکر نے سونے نو جفا مار لیا سی۔ علی دا قیدہ سن لو، اگر میرے نال بھی کو بہادر ہے تے ابو بکر صدیق ہے۔ او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم مبارک آئے، مولا علی بھی جنہ دی بہادری منن تے آکھن میرے نال بھی زیادہ بہادر جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اتنی مار 3 دن داڑھی ہوش نہیں آیا۔ دیکھو نا کتنی مار پئی ہے بندے نو، آخر 2-3 گھنٹے بعد ہوش آ جاتا ہے یا دن تو بعد ہوش آ جاتا ہے۔ اتنی مار پئی ہے کہ 3 دن ہوش نہیں آیا۔ چوتھے دے خاندان بیٹھے ہیں، ایک دوجے نو آندا اسی بدلہ لینا ہے ابو بکر صدیق دا۔ خاندان بیٹھے ہیں، انتظار پیا کردا ہے ابو بکر صدیق اکھ کھولن تے سانو آکھن کوئی گل کرن۔ حضرت ابو بکر صدیق اکھ کھولیے، ماں نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا، دعائے مصطفیٰ پڑھ رہا، سونے دی دعا پڑھ رہا، اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا ماں نے۔ ماں کہندی ہے پترا کو پانی لے کے آما، کو دودھ لے کے آما، دوائی۔ آکھیا اماں جی پانی دی لوڑ نہیں، مینوں اینا دسو میرے آقا دا کی حال ہے؟ آہا خاندان رس گیا۔ انہیں کیا سی کدو دے بیٹھے آ، انہیں اٹھ دیا ساڈا حال نہیں پوچھیا تے اپنے نبی دیاں گلاں کردا سی او پہ جانے آ۔ خاندان اٹھ کے ٹر گیا۔ ماں کہہ لگی پترا لیٹا رو، حکیم آ رہے نے، دوائیاں دین گے، آرام آ جائے گا۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آؤ کسی عاشق دے بوئے تے چلیے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق نے اماں جی جن نے درد دیتا ہو دیوے دعا، میں مریض ہوایو طبیب ہوئے، جن نے درد دیتا ہو دیوے دعا، میں مریض ہوایو طبیب ہوئے، جدو نکلے جانے جسم وچوں ادو سونا حبیب قریب ہوئے، جدا جدا دل کردا ہے جدو آخری ویلا آوے سونا میرے نیڑے ہوئے تے پڑھ لو، جدو نکلے جانے جسم وچوں ادو سونا حبیب۔ ویکھ لو بابا جی دی عمر ویکھ لو، کرسی تے بیٹھے نے، دوویں ہاتھ چک کے پڑھ رہے۔ نوجوانوں کچھ تے سبق حاصل کر لو، ہاتھ چک کے دعا کر لو، جدو نکلے جانے جسم وچوں، جدو نکلے جانے جسم وچوں ادو سونا حبیب قریب ہوئے، جن نے درد دیتا اوہو دیوے دوا، میں مریض ہوایو طبیب ہوئے۔ کیسی شان ہے میرے آقا مولا دی۔ ماں نے آکھیا پترا حکیم ہوندے نے پہ دوائیاں دین گے، رام آ جائے گا۔ امی مینوں دوائیاں دی لوڑ نہیں، مینوں اینا دسو کہ میرے آقا دا کی حال ہے؟ آکھیا پترا اج 3 دن چوتھے دیہاڑے تینوں ہوش پیا ہوندا ہے تے اٹھدیاں پھر اس نبی دیاں گلاں کرنا جدے پیچھے ماراں کھادیاں نہیں۔ اماں جی میرے سونے دے بارے گل نہ کرو، مینوں سونے کولے لے چلو۔ اے پتر پانی پی لے۔ آکھیا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں تڑی سونے نو تک نہ لا، نہ پانی پینا
نہ دودھ پینا نہ کھانا کھانا ہے، مینوں ایک باری سونے کولے لے چلو۔ ماں نے دتا سہارا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار وال ٹرے۔ جس لے حضور دی کچہری چ پہنچے، سرکار نے دیکھیا ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے تے آوندے نے پے۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عاشقو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یارے غار صدیق نو سینے نہ لا لیا، ابو بکر صدیق نو سینے نہ لا لیا تے نبی پاک نے سینے نہ لا کے فرمایا ابو بکر خیر ہے نا، خیر ہے نا ابو بکر، خیر ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہو؟ او جیدہ حال سونا پوچھے او دا کی حال رہندا ہوئے گا؟ سلطان باؤ چلیے، انج نہیں جایا جاندہ۔ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین فرما دینے جوند آئی جوند آئی جے مرے نہ ہوئے، جوند آئی جے مرے نہ ہوئے تے وانگ فقیری رہیے۔ جے کوئی سٹے کتر کوڑا تے وانگ روڑی دے رہیے۔ جے کوئی دیوے گالی لاوے تے جی جی اسنا کہیے۔ قادر دے ہاتھ ڈور میں باہو او چویں رکھے اویں رہیے ہو۔ قادر دے ہاتھ ڈور باہو جویں رکھے اویں رہیے۔ ماں پرا ہو کے نا ایک چار پائی تے لیٹ گئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق سونے نال گل پہ کر دینے، عرض کیتی سونیا تواڈے پیچھے مارا کھانا پیاں، ایک گل عرض کراں؟ سونے فرمایا بولو ابو بکر بولو۔ عرض کیتی سونیا میں تے کلمہ پڑھیا تواڈا غلام ہاں، تے جے میری ماں نے کلمہ نہ پڑھیا کل قیامت والے دن میں جنت جاندا ہواں تے میری ماں دوزخ ول جاندی ہوئے۔ سونیا اے مینوں گوارا نہیں، سونیا میری ماں بتے دعا کرو، میری ماں بتے دعا کرو۔ عاشقو سونے نے ہاتھ چک دیتا تے ہاتھ سونا اٹھائے تے خالی جائے۔ یہ ہو سکتا میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جایا، عرض کی تھی یا ابو بکر دی ماں نو کلمہ نصیب کر دے، ابو بکر دی ماں نو کلمہ نصیب کر دے۔ اجے ہاتھ تھلے نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ ماجدہ چار پائی تے لیٹیاں سانے، سونے دعا کیتی ہے یا اللہ کلمہ نصیب کرے۔ یہ سونے ہاتھ چھلے نہیں کیتا تے ماں کلمہ پڑھ دے آیا سونے دے قدمہ حاضر ہو گئی ہے۔ کلمہ پڑھ دیا، اتنی دیر کلمہ نہیں پڑھیا، سونے دعا کی تھی رب نے زبان دے کلمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اور یار کیسی شان ہے میرے تے تواڈے آقا لجپال دی، پڑھدا رواں مکئی نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ماراں کھادیاں تے سونے دے دربار تے حاضر ہوئے، تے سونے دے دربار تے حاضر ہو کے عرض کر دینے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے ہن سونے
دی مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے ہن سونے دی عشق وچ پڑھو ہن سونے دی اے مرضی اے تصور کرو کہ گنبد عذرا سامنے میں نبی پاک دی کچہری چ کھلوتا تے کہنا پیا ہن سونے دی اے مرضی اے گل لاوے یا ٹھکراوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کولائے اے ہوائے نال اپنے اڑا لے جا میرے اچھرو ہوائے نی نال اپنے اڑا لے جا میرے اچھرو ہوائے نی روکے سونے نو آکھی سانو ہور نہ تڑ پائے روکے سونے نو آکھی سانو ہور نہ تڑ پائے ہن سونے دی مرضی یہ گل لاوے یا ٹھکرائے اے جنت دی خواہش نہیں مولائے تمنائے جنت دی بڑی بڑی دعا کر رہی ہیں تو آگے سارے آبتے جنت دی خواہش نہیں مولائے تمنائے سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے اللہ تعالیٰ میری تے تواڈی حاضری قبول فرمائے جمعۃ المبارک دی اے مہینہ بڑا متبرک مہینہ پچھلا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا اور اے مہینہ سرکار غوث پاک دے فضائل برکات آپ دیاں